اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر ویورس. ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن انشاءاللہ. سو بیسیکلی آج ہم ڈسکس کریں گے، بات کر لیں گے، یہ جان لیں گے کہ اعتکاف بیٹھنے کا مصنون طریقہ کیا ہے. آپ اعتکاف بیٹھنے لگے ہیں، جنہوں نے بیٹھے انہوں نے نیت کر لی ہوگی، تو مصنون طریقہ کیا ہے، کن باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے، کون سی چیزیں اپنانی چاہیے. اچھا، تو سب سے پہلے تو اعتکاف بیٹھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کریں. آپ کی نیت ہونی چاہیے 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے تک. ضروری ہے کہ آپ اگر مسجد میں میل اعتکاف بیٹھنے لگے ہیں تو بھی آپ مسجد میں چلے جائیں. گھر میں بیٹھنے لگے ہیں، بیت مسجد کی جو جگہ آپ نے مخصوص کی ہوئی ہے وہاں پر چلے جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. کہا جاتا ہے کہ جو بھی لوگ آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا، ایک یہ چیز کہ جو اعتکاف ہے وہ 10 دنوں کا بھی ہوتا ہے، 3 دنوں کا بھی ہوتا ہے اور 1 دنوں کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ 1 دن کا بھی قبول کر لیتا ہے. دکھاوے کی نیت سے 10 دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ قبول شاید نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی نیت سچی نہیں تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اعتکاف بیٹھتے تھے. جب تک آپ نے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا آپ اعتکاف بیٹھتے رہے ہیں، آپ اعتکاف کرتے رہے ہیں. تو ایز سچ اس سے صورت میں ضروری ہے، سنت طریقہ ہے، تو اٹس آبویس کہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اعتکاف کی قسمیں ہیں. بیسیکلی 3 قسمیں ہیں اعتکاف کی. ایک ہے سنت اعتکاف، ایک ہے نفل اعتکاف اور ایک ہے واجب اعتکاف. اب ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے سنت. سنت اعتکاف تو وہ ہے جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں بیٹھے جاتا ہے. آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھیں، یہ سنت اعتکاف ہے. اچھا، نفل اعتکاف وہ ہے جو کبھی بھی بیٹھ سکتے ہیں. دیکھیں، اعتکاف کا بیسک پرپز یہ ہے نا کہ آپ نے نیت کرنی ہے، کچھ دن خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارنے ہیں. تو نفل اعتکاف تو کبھی بھی نیت کر کے بیٹھ سکتے ہیں. تیسری ٹائپ آتی ہے اعتکاف کی، واجب اعتکاف. واجب اعتکاف وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہے وہ نیت کرتا ہے، لیکن میں کسی کام کے لیے نیت کرتی ہوں کہ مقصد پورا ہونے کے لیے، کہ میرا یہ مقصد پورا ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گی، 3 دنوں کا بیٹھوں گی، 30 دنوں کا بیٹھوں گی، ڈیپینڈز آن می. تو جتنے دنوں کی نیت کی ہے آپ نے اتنے دنوں کا اعتکاف لازمی بیٹھنا ہے. اتنے دنوں کا اعتکاف کیا ہے، آپ پر واجب ہو جاتا ہے. واجب اعتکاف ہے تو آپ لازمی بیٹھیں گے، اسے لازمی پورا کریں گے. اچھا، مصنون طریقے میں سب سے پہلے نیت کریں. نیت کرنے کے بعد آپ 19ویں رمضان کو یہ کوشش کریں کہ جو آپ نے جگہ مخصوص کرنی ہے وہاں پر تیاری کر لیں. تیاری کیا کرنی ہوتی ہے؟ یوزلی پردہ وغیرہ لگا لینا ہوتا ہے. پردہ لگا لیں تو زیادہ بہتر طریقہ ہے. پردہ نہیں بھی لگاتے، اگر آپ ایک مخصوص کمرے میں بیٹھنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پردہ وغیرہ لگا لینے سے کیا ہے کہ جگہ مخصوص ہو جاتی ہے. اس جگہ پر اپنی ضرورت کی چیزیں، تسبیح، کچھ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ رکھ لیں. سب کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ لیں. اس سے پہلے غسل کر لیں، زیادہ اچھی بات ہے. دوران اعتکاف اگر حاجت ہے تو غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر حاجت نہیں ہے تو کوشش کریں کہ غسل نہ کریں. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، میں بھی اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، میں بھی اعتکاف بیٹھوں گا. کبھی بھی بہت زیادہ آپ نے ایک فخر یا غرور میں یہ چیز نہیں بتانی. آپ اعتکاف بیٹھیں، نیت اچھی کریں، بس ایک یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو مقبول کرے. تو اب مصنون طریقہ تو یہی ہے کہ خاموشی سے گھر کے کسی کونے کو مخصوص کیا جائے، گھر والوں سے اجازت لی جائے. اب میں شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اجازت لیں، ماں باپ سے بھی اجازت لے لیں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں. کہ ایسا نہیں کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں اور آپ اگر اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں شاید نہیں. مطلب اگر آپ کے گھر میں پرمیشن مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اعتکاف بیٹھیں. پھر اس کے بعد کبھی بھی اعتکاف بیٹھنے سے پہلے یہ چیز لازمی کریں، آپ کے علاقے میں کوئی عالمہ، آپ کے آس پاس یا کوئی عالم مفتی، ان سے ایک دفعہ مشورہ لازمی کر لیں. مشورہ کر لینا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یوزلی ہمیں بہت زیادہ نالج نہیں ہوتا، ہم نابالغ بچیوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں، تو یہ چیز بھی تو ٹھیک نہیں ہے. یا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اعتکاف میں موبائل یوز کر لیں نہ کریں. سم ٹائمز ہم یہ کہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہیں ہوگا. بھئی ہوگا، آپ نے اعتکاف اللہ کے لیے کرنا ہے تو موبائل تو یوز نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا صلاح مشورہ، اگر آپ کے پاس کوئی مفتی عالم صاحب کوئی موجود ہیں تو ان سے تھوڑا صلاح مشورہ کر لیں. پھر ایک یہ چیز آ رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یوزلی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں.
لیکن ذکر کرنا عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ ان سے قرآن مجید ختم نہیں ہوتا. تو ہم جن سے قرآن مجید ختم نہیں ہوتا ان سے یہ کہتے ہیں، جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا تو اعتکاف ہوا ہی نہیں ہے، آپ نے قرآن مجید ختم نہیں کیا. دیکھیں ان کا اعتکاف ہو گیا، ٹھیک ہے. اعتکاف بیٹھنے کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ اتنے قرآن مجید ختم ہونے چاہیے. اعتکاف صرف اس لیے بیٹھا جاتا ہے، صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ٹائم گزاریں. اب اگر انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو مے بی وہ باقی دوسری چیزوں کا ویٹ کرتے رہے ہیں، تو آپ اس بات پر کسی کو جج نہیں کر سکتے ہیں. 10 دن اعتکاف بیٹھنے کے اس دوران ضروری چیز اپنے پاس سحری اور افطاری کے لیے کچھ ڈرائی چیزیں، تھوڑا بہت سامان ضرور رکھ لیں. اپنے پاس ایک کاپی اور پینسل لازمی رکھیں تاکہ آپ فضول گوئی سے باز رہیں، فضول باتیں کسی سے نہ کریں. گھر میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، آپ کی اس چیز سے غرض نہیں ہونے چاہیے. فرسٹ آف آل تو آپ کی بیت مسجد ہونی اس جگہ پر چاہیے کہ باہر آنے جانے والا اس طرح کی چیزیں آپ کو امپیکٹ نہ کر رہی ہوں. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو بھی اٹس اوکے، آپ بیٹھیں، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. صرف پاس کاپی اور پینسل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ضروری بات، بہت ضروری بات ہے تو آپ بول نہیں سکتے، لیکن بہتر یہی ہے، سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ پینسل کے ذریعے، پینسل آپ کے پاس موجود ہو، پیپر پر لکھ کر بتا دیں. فار ایگزامپل خدا نخواستہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ کو اپنی حالت تو بیان کرنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، نارمل طبیعت خراب ہونا لائک سر درد ہے، پیٹ درد ہے، اس کے لیے تو کوئی میڈیسن لے کے افطاری کے بعد یا سحری کے ٹائم ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائے تو بھی اعتکاف نہیں رہتا. 10 دن میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اس کی یاد میں گزاریں. سو بھی لیں، نارمل سا سوئیں بھی، یہ نہیں کہ سونا بالکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زیادہ ٹائم گزاریں. پھر ایک یہ چیز، اعتکاف پورا کر لینے کے بعد چاند رات اور عید والے دن بھی نوافل وغیرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت اچھے سے گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اعتکاف کو قبول کرے، قبول و منظور کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. رمضان بہت تیزی سے گزرا ہے، ہمیشہ بہت تیزی سے گزرتا ہے، اس دفعہ بھی یہی چیز ہے. آخری عشرہ آ چکا ہے اینڈ ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ رمضان اسٹارٹ ہوا. آخری دن ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنا ٹائم عبادت میں گزاریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو، تراویح کو، نماز کو قبول کرے. آمین ثم آمین.